السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسا کون سا عمل ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے؟ ایسا کیا کریں کہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے؟ اور کچھ لوگ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں لیکن ہو نہیں پاتے، ایسا کیوں؟ 2 گھونٹ اللہ کو بہت پسند ہیں، ایک غصے کا، دوسرا صبر کا۔ غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پا لینا ہی اصل خوبی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، پہلوان وہ شخص نہیں جو لوگوں کو بچھاڑ دے، بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پا لے۔ اور صبر کرنا ہمت والوں کا کام ہے۔ آج ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں تو فوراً اللہ سے شکوہ شکایت شروع کر دیتے ہیں کہ مجھ پر ہی تکلیف آنی تھی، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ اللہ تو آزمائش ہی اپنے پیاروں پر ڈالتا ہے۔ ان پیارے بندوں کو چاہیے کہ صبر کا دامن تھامتے ہوئے اس آزمائش پر پورا اتریں تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں نا، اللہ جب کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم شکوہ شکایت شروع کر دیتے ہیں اور پریشانی کو ختم کرنے کے لیے اللہ سے مدد لینے کی بجائے اس پریشانی میں مصروف ہو کر اللہ کو ہی بھول جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم بس اس اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں جو ہمیں پسند کرنا چاہتا ہے، پریشانی میں ڈال کر اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ صبر اور توکل یہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ اگر انسان ان کے سہارے اپنے سارے کام چھوڑ دے تو کبھی نا امیدی نہ دیکھنی پڑے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو جب وہ ذات تمہارے ساتھ ہے تو پھر کس چیز کا ڈر؟ کیسا خوف؟ کیسی نا امیدی؟ ایک بار بھروسہ کر کے تو دیکھو، وہ تو پتھروں میں سے بھی پودے نکال دیتا ہے، وہ تو سمندر کی تہہ میں سے تیل نکال دیتا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ بہت گنہگار ہیں، اب کیسے اللہ سے مانگیں، کیسے اس کے قریب ہوں، تو سوچتے کیا ہیں؟ وہ ذات تو غفور الرحیم ہے، ایک بار توبہ کر کے تو دیکھیں۔ دنیا میں جب ہمارا کوئی پیارا روٹھ جاتا ہے تو ہم اس کی 100 منتیں کرتے ہیں، اسے مناتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں کہ جب تک تم معاف نہیں کرو گے میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا۔ ایک بار اس ذات کے سامنے تو رو کے دیکھو، کہو کہ اللہ آج آپ جب تک معاف نہیں کریں گے میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا۔ وہ تو بہت قدردان ہے، تمہارا ایک ایک آنسو اسے بہت پسند ہے۔ تم جتنے آنسو بہاؤ گے وہ اتنا تمہارے قریب ہوتا جائے گا، تمہیں چاہے گا۔ اس ذات نے جس کو پسند کر لیا پھر اس کی کشتی تو پار لگ گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ہم بہت گنہگار ہیں، قدم قدم پر گناہ کرتے ہیں، سمجھ بوجھ رکھنے کے باوجود گناہ نہیں چھوڑتے۔ اور جب کوئی اللہ کا بندہ ہمیں راہ ہدایت پہ لانا چاہتا ہے، ہمیں اللہ کے قریب کرنا چاہتا ہے، اس کا قرب دلوانا چاہتا ہے، تو ہم ایک ہی جواز پیش کرتے ہیں، اتنے گناہ کیے ہیں کہ شرم آتی ہے۔ اس ذات سے کیسی شرم؟ شرم تو اپنے گناہوں پر آنی چاہیے۔ شرمندگی کو ختم کرو، رو رو کر اپنی بگڑی کو سنوارو۔ وہ غالب کا ایک شعر بہت مشہور ہے، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اس شعر کو ایک اللہ والے نے کیا خوب الفاظ میں بیان کیا ہے، میں اسی منہ سے کعبے جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا، ان کو رو رو کے میں مناؤں گا، اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا۔ تو شرم سے توبہ کرنا نہ چھوڑو، بلکہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اس اللہ کے پیارے بن جاؤ، تو بروز قیامت تمہیں شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ اس دنیا میں ہم کوئی گناہ کر لیں تو اسے ہر طریقے سے چھپاتے ہیں کہ کہیں 4 لوگوں کو پتہ چل گیا تو کتنی شرمندگی ہوگی۔ اس دنیا کے 4 لوگوں کے سامنے شرمندگی کی ہمیں فکر ہے؟ روز قیامت لاکھوں کروڑوں لوگوں کے سامنے آپ کے گناہ کھول کھول کے بیان کیے جا رہے ہوں گے، ایک ایک بات بتائی جا رہی ہوگی، پھر کتنی شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ قیامت کی شرمندگی سے بچیں، ابھی توبہ کر لیں، وہ ذات توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتی ہے۔ آپ کی سچے دل سے کی گئی توبہ ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ تو کیوں نہ آج ہی ہم مل کر عزم کریں کہ کوئی بھی حالات ہوں،
خوشحالی کے ہوں یا تنگ دستی کے، صبر اور شکر کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اس طرح اللہ کے قریب ہو جائیں گے، ہم اس کے محبوب بن جائیں گے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کا ورد کرتے رہیں تاکہ جانے انجانے میں جو گناہ ہوئے ہیں ان کی تلافی ہو جائے، اور روزمرہ کے گناہ جو ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی، تو ان کی بخشش ہوتی رہے۔ اسی طرح شیطان سے بھی ہماری حفاظت رہے گی۔